نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح بخاری کر رہے ہیں، کتاب الصلاۃ پر پہنچے ہوئے ہیں، اور آج حدیث نمبر آج ہمارا سبق جو ہے 116 ہے، اور حدیث ہماری جو ہے وہ 351 سے شروع کریں گے، 351 سے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ امام بخاری نے جو باب باندھا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ باب وجوب الصلاۃ فی الثیاب وقول اللہ عز وجل خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ تو اب دیکھیں کہ امام بخاری کی جیسے کہ بڑی حکمت سے پلاننگ ہوتی ہے حدیثوں کے ابواب کی ترتیب کی۔ تو پہلے لاسٹ لیکچر میں ہم نے جانا کہ نماز کب واجب ہوئی تھی، اور نماز کب فرض ہوئی تھی، اور نماز کے فضیلت کے کتنی اہمیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 آسمانوں پر بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا تھا۔ تو اس کے بعد اب چونکہ نماز جب پڑھنا ہے ہمیں اسلام میں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کے بعد سب سے پہلی بات جو ہم پر لازم ہو جاتی ہے وہ نماز پڑھنا۔ تو نماز سے پہلے انسان اپنے طہارت کا سوچتا ہے، اس لیے امام بخاری نے پہلے ہی وضو کے اور سارے طہارت کے مسائل بتا دیے ہمیں۔ جب اس کے فارغ ہوتا ہے تو انسان اپنے کپڑوں پر نظر ڈالتا ہے کہ میں اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، تو میں کپڑے میرے کیسے پہنے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب جو ہے امام بخاری کپڑوں کے مسائل بتا رہے ہیں کہ نماز کے وقت لباس کیسا ہونا چاہیے۔ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ باب وجوب الصلاۃ فی الثیاب وقول اللہ تعالی وقول اللہ عز وجل خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے اس بیان میں کہ کپڑے پہن کر نماز پڑھنا واجب ہے، یا واجب یا فرض ایک ہی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ فقہی بحث ہوتی ہے واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، اور اس میں مختلف کس فقہ کو ہم فالو کرتے ہیں اس لحاظ سے واجب اور فرض میں کچھ فرق بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ واجب اور فرض میں تھوڑا کچھ فرق بھی ہوتا ہے، لیکن جب حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں تو حدیث کے علماء کے نزدیک واجب اور فرض ایک ہی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ علم کی بھی اقسام ہوتی ہے نا، ایک تو محدثین کا حلقہ ہوتا ہے، ایک فقہی علماء کا حلقہ ہوتا ہے، تو ان کے کچھ ٹرمز میں، کچھ ان کی ایکسپلینیشن میں الفاظ کا فرق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر واجب، فرض اور لازم ہی کے مطلب میں ہے۔ امام بخاری ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ نماز میں کپڑوں کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ انسان کا سطر نہیں ڈھکا تو نماز نہیں ہو سکتی، اور سطر بھی کس حد تک ڈھکنا ہے تو اس کو بھی ہماری شریعت نے عورت کے لیے، مرد کے لیے واضح کر دیا اچھی طرح سے کہ نماز میں عورت کا سطر کتنا ہونا چاہیے، مرد کا سطر کتنا ہونا چاہیے۔ تو اب امام بخاری نے اپنے باب کی وضاحت کے لیے امام بخاری کی عادت ہے کہ وہ اپنے جو بھی باب کی کو ہیڈنگ دیتے ہیں اس کے دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر امام بخاری نے قرآن کی آیت پیش کی ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ تو یہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب مسجد کا لفظ یہاں پر مسجد سے مطلب اس میں نماز کا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب بھی انسان نماز، اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے کہ جب تم نماز پڑھنے لگو، چاہے مسجد میں جا رہے ہو چاہے گھر میں پڑھ رہے ہو، تو اب تمہاری زینت کو تم پکڑ لو، زینت کے ساتھ پڑھو۔ اب زینت کا لفظ یہاں پر کس معنی میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ زینت جو ہے اس کے بڑا وسیع معنی ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ زینت جو ہے اردو میں تو ہم جو ہے کہ انسان کا جو بناؤ سنگار، خوبصورتی، مگر زینت کا لفظ جو ہے عربی میں سطر پوشی کے لیے ایک تو استعمال ہوتا ہے، اور سطر پوشی بھی ایک طرح سے ہم جو بھی مسلم ہے اس کو پتہ ہے کہ سطر پوشی انسان کی زینت ہے۔ ایک ننگا انسان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس کی کوئی
اگر پبلک میں انسان، اگر لوگوں میں انسان ننگا کھڑا ہوا ہے اور ایک لباس پہنے ہوئے کھڑا ہوا ہے، تو لباس والا شخص جو ہوتا ہے وہ زیادہ جاذب نظر لگتا ہے انسان کے لیے۔ ننگا پن اور بے حیائی اسلام نے کبھی پسند نہیں کی۔ تو زینت یہاں پر اس معنی میں ہے کہ سطر کو چھپایا جائے انسان کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے جاؤ، نماز کا ارادہ کرو، تو اپنی سطر پوشی کا خیال رکھ لو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جب مسجد میں جا رہا ہے یا پھر گھر میں بھی پڑھ رہا ہے، تو انسان کے دل میں یہ سوچ ہو کہ میں اپنے اللہ کے لیے اچھی طرح اپنے آپ کو صاف ستھرا اچھے کپڑے پہن کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کروں، ٹھیک ہے۔ تو انسان یہ اس معنی میں بھی ہے کہ انسان اپنے لیے اہتمام کرے تھوڑا، کہ نماز کے لیے بہت بدبودار، گندے اور جو ایسے کپڑے جو سطر کو پوری طرح سے نہیں چھپاتے، اس طرح کے کپڑوں میں نماز نہ پڑھے۔ تو اب آگے امام بخاری نے کچھ اور جیسے مسائل کا بھی ایک طرح سے اشارہ کیا۔ کیونکہ ہر انسان کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ وہ اچھے لباس پہن سکے اور پورے لباس پہن سکے۔ انسان دنیا میں جب سے 1400 سال آج ہو گئے، اور ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تنگی کا زمانہ تھا۔ یہ نہیں تھا کہ جس طرح ہماری الماریاں کپڑوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور جب دروازے کھولتے ہیں تو کپڑے ہمارے اوپر آنے لگتے ہیں، مگر وہ زمانہ ایسا تھا کہ بعض لوگوں کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہوتا تھا جس سے وہ اپنا سطر ڈھانپتا تھا۔ تو اب چونکہ اسلام جو ہے وہ ہر لحاظ ہر وقت کے لیے ہے، تمام حالات کے لیے، تو اب امام بخاری نے یہ بھی بتایا کہ اب جو شخص ایسے کپڑے میں نماز پڑھتا ہے جسے پہن کر اس نے جمع کیا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس گیا، اب شوہر اور بیوی کے پاس کپڑوں کی کمی ہے، تو انہی کپڑوں میں جس سے وہ ایک دوسرے کے قریب گئے، اب اس پر کوئی ایسی غلاظت نہیں لگی ہوئی، کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی، تو انہی کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا ومن صلی فی الثوب الذی یجامع فیما لم یرا فیہ اذن۔ تو یہ تو ہو گیا جو شخص ایسی کپڑے میں نماز پڑھے جسے پہن کر اس نے جمع کیا ہو، تو نماز درست ہوگی جب تک کہ اس میں کوئی گندگی نہ دیکھے۔ دوسرا وامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یطوف بالبیت عریانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 9 ہجری کو، جب 8 ہجری کو مکہ فتح ہو چکا اور اس کے بعد جو حج آیا وہ 9 ہجری میں آیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق اس حج کے امیر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں اعلان کروا دیا کہ اس سال کے بعد اور آج کے بعد کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا بیت اللہ میں، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ مشرکین جو تھے وہ ننگا طواف کیا کرتے تھے، اور ان کے شیطان انسان کو کچھ بھی سکھا دیتا ہے۔ ان کی لاجک یہ ہوتی تھی کہ جن کپڑوں کو ہم پہنتے ہیں عام حالات میں، ان میں چونکہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو ہم ان کپڑوں میں بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گے، تو وہ اپنے کپڑے ہی اتار دیتے تھے۔ تو قریش جو ہے وہ کچھ لوگوں کو کپڑے دیتا تھا عزت کے لیے، اور وہ ان کپڑوں کو پہنتے تھے۔ اب قریش کے لوگ کچھ لوگوں کو نہیں دیتے تھے کپڑے، کیونکہ اب ہر کسی سے تو وہ تو تعلقات کی بنا پر ہوتا تھا۔ اب کوئی ایسا انسان آیا ہے جس سے کوئی تعلقات اسٹیبلش نہیں ہے، تو اس کو اگر نہیں ملے کپڑے تو پھر وہ ننگا ہی طواف کرتا تھا۔ تو یہاں پر اس میں باب کی وضاحت میں امام بخاری نے یہ ساری باتیں بتا دی، ٹھیک ہے، کہ ننگا ہو کر بھی نہیں عبادت ہو سکتی، جائے طواف کی اجازت نہیں ہے تو پھر نماز کی بھی بے شک ننگا ہو کر اجازت نہیں ہے، سطر جب تک پوری طرح چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک اور لائن بھی تھی کہ کپڑا کم سے ایک کپڑے میں بھی نماز ہو سکتی ہے، انسان اپنے آپ کو لپیٹ لے جس طرح سے ہمیں سکھایا گیا ہے، تو ایک کپڑے میں بھی نماز ہوتی ہے۔ اب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں۔ حدیث 351 حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا یزید بن ابراہیم عن محمد عن ام عطیہ قالت امرنا ان تخرج الحیض یوم العیدین وذوات الخدور
فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعَوْتَهُمْ فَتَعْتَزِلُوا الْحَيْضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ. قالت امرأة یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدانا لیس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سیرین قال حدثنا ام عطیہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا. یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس حدیث میں 324 کے نمبر پر ہم پڑھ چکے ہیں اس حدیث کو. یہاں پر امام بخاری اس سے کیوں لائے ہیں اسے کہ اس میں عید کے دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ میں جانا چاہیے، چاہے اگر وہ میں اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہوا کہ ہم عیدین کے دن دونوں عید کے مطلب عیدین سے مطلب دونوں عیدوں میں حائضہ اور پردہ نشین عورتوں کو بھی باہر لے جائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے اجتماع اور ان کی دعاؤں میں شریک ہو سکیں. البتہ حائضہ عورتوں کو نماز پڑھنے کی جگہ سے دور رکھیں. ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ ہم میں بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے پاس پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ساتھی عورت اپنی چادر کا ایک حصہ اسے اڑا دے. اور عبداللہ بن رجا نے کہا ہم سے عمران قطان نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن سیرین نے کہا ہم سے ام عطیہ نے میں نے آج صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور یہی حدیث بیان کی. امام بخاری یہاں پر اس کو کیوں لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عورتوں کو مسجد میں جانے کا حکم دیا، نماز میں جانے کا حکم فرمایا عید والے دن، اور ساتھ ہی ساتھ کیا فرمایا کہ چادر کا مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے وہ چادر مسٹ ہے. یعنی چادر سے کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی بڑی چادریں عورتیں اوڑھ لیتی تھی جو کہ سر پر اوڑھ کر سر سے پورا جسم پیر تک وہ ڈھانک لیتی تھی عورتوں کو. ٹھیک ہے، تو گویا کہ اس سے عورت کا پر نماز کے لیے جانے کے لیے کتنی سطر پوشی چاہیے اس کا یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت جو ہے اپنے آپ کو پوری طرح سے کپڑے میں چادر سے سر سے پیر تک کور کر کے نماز کے لیے جایا کرتی تھی. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم فرمایا. تو گویا کہ عورت کے لیے کس طرح نماز میں جانا مناسب ہے کہ وہ اس کا سر سے پیر تک چادر کے اندر لپٹی ہوئی ہو. ٹھیک ہے، اچھا دوسرے باب پر چلتے ہیں ہم. جو پہلی حدیث ہے اس میں ایک سائڈ کا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ عورتوں کو بھی عید کی نماز میں شامل ہونا چاہیے اور عورتیں مسجد میں نماز کے لیے جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر باب عقد الازاری علی القفا فی الصلاۃ. وقال ابو حازم عن سہل بن سعد صلوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاقدی عذرہم علی عواتقہم. باب نماز میں گدی پر تہبند باندھنے کے بیان میں. ابو حازم سلمہ بن دینار نے سہل بن سعد سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی تہبند کندھوں پر باندھ کر نماز پڑھی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایسا نہیں تھا کہ ہر انسان کے پاس کپڑوں کے ڈھیر ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب ایک چادر ہے، کسی کے پاس 2 چادر ہے، اس طرح سے وہ اپنی سطر پوشی کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نماز کے لیے بہت سے صحابہ کرام جو تھے وہ ایک تہبند کی طرح کپڑے کو باندھ لیتے تھے. لیکن اب اس طرح سے جب انسان باندھتا ہے تو کہا ضروری کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے کندھوں کو بھی کور کرے. اب ایک کپڑے کے اندر انسان اپنے کندھوں کو اور اپنے سطر کو کیسے کور کرتا ہے؟ تو دیکھیں اس کا طریقہ کیا بتایا گیا، اس کی کچھ مختلف طریقے بتائے گئے. ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ انسان تہبند کی طرح کپڑے کا جو بیچ کا حصہ ہے اس کو تہبند کی طرح اپنے جسم سے کمر سے لپیٹے، پھر کناروں کو جیسے سیدھے طرف کے کنارے کپڑے کے کنارے کو اپنے الٹے کاندھے پر سے ڈال کر پیچھے کنارہ کر دے اور
الٹے سائڈ کے کنارے کو اپنے سیدھے سائڈ کے کندھے پر سے ڈال کر پیچھے کنارہ کرے اور پیچھے گدی پر اپنے گرہ باندھ لے اس کپڑے سے، تو گویا کہ انسان کا اس سے پوری طرح سے سطر بھی چھپ جاتا ہے نیچے سے بھی، اور اوپر سے سینہ اور کاندھے ہر چیز چھپ جاتی ہے۔ تو نماز میں مردوں کے لیے کم سے کم کپڑے میں بھی کاندھے چھپانا ضروری ہوتا ہے، کاندھوں کو ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے۔ اور مردوں کا جو سطر ہوتا ہے وہ ناف سے نیچے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا ہوتا ہے۔ تو اگر اتنا کپڑا ہے کہ جس سے انسان کا کم از کم ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ چھپ گیا، چاہے اگر لمبا زیادہ چوڑا کپڑا ہے تو پیر تک چلا گیا تو بھی اچھی بات ہے، لیکن کم از کم جو انسان کو اپنا حصہ چھپانا چاہیے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور پھر اسی کپڑے کو اوپر لے کر کندھوں پر آ جائے، اور اپوزٹ کناروں کو اپوزٹ کندھوں سے یعنی مختلف سمت کے کندھوں پر کپڑے کے کونے کو ڈال کر گدی پر باندھ دے پیچھے۔ اچھا، لیکن اگر اتنا بڑا کپڑا بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے کندھوں کو کور کر سکے، اب کیا کرے؟ تو کیا نماز نہیں پڑھے؟ اب ایک انسان کے پاس صرف اتنا ٹکڑا ہے کہ صرف تہبند باندھ سکتا ہے اور وہ کندھوں پر نہیں ڈال سکتا، اب یہ مجبوری کی حالت ہے، لیکن اس میں پھر کیا ہے کہ صرف تہبند باندھ لے انسان، اس لیے کہ اپنا جو لازمی سطر ہے، جو چھپانے والا حصہ ہے، جس کو عورہ کہتے ہیں، عین واو را ہا، عورہ، راہ نہیں مطلب گولتا، ٹھیک ہے، عورہ، تو اس کو چھپانا مست ہے۔ اب کندھوں کو نماز میں چھپانا ضروری ہے، لیکن اگر کپڑا بہت ہی چھوٹا ہے تو پھر صرف تہبند کمر پر باندھ لے اور کندھے پھر کھلے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی مجبوری کے تحت اس کی نماز قبول ہو جائے گی، اسے گناہ نہیں ہوگا۔ اچھا، سر کو، جو مردوں کے سر کو ڈھانپنے کا مسئلہ ہے، اس کے لیے حکم باقاعدہ نہیں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ مرد سر کو ڈھانکے، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذوا زینتکم، اپنے آپ کو اچھی طرح سے خوبصورت بناؤ، یعنی لباس میں اچھی طرح سے زینت کے ساتھ نماز پڑھو، تو اس زینت کا حصہ جو ہے وہ مرد کے لیے اسلام میں سر کو ڈھانپنا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا، وہ عام حالات میں بھی سر پر پگڑی، امامہ وغیرہ پہنا جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو اگر سر کو اس لحاظ سے ڈھانپتا ہے انسان تو یہ زیادہ اچھی بات ہے، مگر حکم نہیں دیا گیا کہ سر کو ڈھانپے بغیر مرد کی نماز نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں اگلی حدیث، اگلے باب میں امام بخاری کیا فرماتے ہیں، باب الصلاۃ فی ثوب الواحد ملتحفا، اس باب میں صرف ایک کپڑے کو بدن پر لپیٹ کر نماز پڑھنا جائز اور درست ہے، یہ ہم نے سمجھ لیا۔ اور پھر جب ایک کپڑے میں کوئی نماز پڑھے تو اس کو مونڈھوں پر ڈالنا ہے، یہ سارے مسائل ہم نے پڑھ لیے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ مردوں کے لیے نماز میں کندھوں کو ڈھانپنا ضروری ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی میں نے سمجھا دیا کہ التحاف کیا ہوتا ہے، کہ کپڑے کے وہ کنارہ جو دائیں مونڈھے پر ہو اس کو بائیں ہاتھ کی بغل، اچھا اب یہ اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقہ ہے کہ یہاں پر کپڑے کے وہ کنارہ جو دائیں مونڈھے پر ہے اس کو بائیں ہاتھ کی بغل سے اور بائیں مونڈھے پر ڈالا ہوا ہے، اس کو دائیں ہاتھ کی بغل سے نیچے سے نکال کر دونوں کناروں کو ملا کر سینے پہ باندھ لینا، یہاں بھی مخالف سمت کندھے کا یہی مراد ہے۔ اب یہ صورت اس وقت ہو سکتی ہے کہ کپڑا اتنا لمبا ہے کہ دیکھیں کندھے سے جانے کے بعد دوبارہ بائیں ہاتھ کی بغل سے نکالا، پھر اسی طرح اپوزٹ دونوں سائڈ سے کر کے سینے کی طرف آگے کی طرف باندھا۔ جو میں نے پہلے بتایا تھا اس میں کپڑا تھوڑا چھوٹا ہے تو کندھوں سے نکال کر پیچھے گدی پر ان کناروں سے گرہ باندھ لی، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں طریقے صحیح ہے۔ اس میں ان طریقوں میں انسان کا نیچے سے سطر چھپ جاتا ہے اور کاندھے، سینہ سب چھپ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
پھر اب جو بات جب کپڑا تنگ ہو تو کیا کرے، اس کا مسئلہ بھی میں نے بتایا کہ اگر مجبوری ہے کہ کپڑا اتنا چھوٹا ہے کہ صرف تہبند ہی بن سکتی ہے تو پھر نماز کو چھوڑنے سے بہتر ہے کہ صرف تہبند میں نماز پڑھ لی جائے۔ اچھا، تو اب تہبند باندھے تو اب مرد کا عورہ کتنا ہے، مرد کے لیے کتنا سطر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں جو اس کے لیے علماء نے دو طرح سے بتایا ہے۔ کیوں؟ دو قسمیں بتائی ہے اس کے کہ مرد کا عورہ کتنا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کی ران جو ہے وہ گھٹنے اور کولے کے درمیان کا حصہ ہے، وہ اس کو عورہ فرمایا آپ نے حدیث میں کہ یہ کھلا نہیں ہونا چاہیے، ایک مرد بھی دوسرے مرد کی ران کو نہ دیکھے۔ لیکن اس کے بعد حدیثیں کچھ ایسی بھی ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات پر اپنے ران کو کھول دیا، یعنی لوگوں نے آپ کی ران دیکھ لی۔ تو اب اس وجہ سے علماء میں ایک اختلاف ہے، تو اس کی دو قسمیں بتائی گئی، ٹھیک ہے؟ ایک قسم وہ بتائی گئی جس میں اس کے نام ہے عورہ غلیظہ لازمی سطر یا عورہ خفیفہ خفیف سطر۔ اب دیکھیں اس میں کیا فرق ہے کہ عورہ غلیظہ ناف سے گھٹنے تک چھپا ہوا، مگر کبھی گھٹنا اور ران کسی وقت تھوڑا سا کھل جائے، مگر انسان کی شرمگاہ ہر حال میں چھپی ہوئی ہونی چاہیے۔ یعنی کہ کم از کم جو سطر ہے مرد کے لیے، جو لازمی سطر ہے، جو کسی کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا، اپنے شوہر اور بیوی کا معاملہ الگ ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی مرد کے سامنے بھی سطر کو نہیں کھول سکتا، وہ سطر جو ہے انسان کی، مرد کی شرمگاہ ہے، یعنی کہ اس میں ران کو شامل نہیں کیا گیا اس عورہ میں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ران کا جسے میں نے بتایا کہ اختلاف ہو گیا کہ مرد کی ران کیا اس کو ہر وقت چھپانا، دوسرے مردوں سے بھی چھپانا ضروری ہے، یا کسی ضرورت کے وقت یا کسی غلطی سے غفلت سے انسان کی یہ حصہ کھلا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، اس میں اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ عورہ غلیظہ یعنی کہ مست جو لازمی سطر ہے کہ جس کو کبھی دوسروں کے سامنے نہیں کھولا جا سکتا، وہ ایک مرد کی شرمگاہ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جب شرمگاہ چھپی ہوئی ہے تو چاہے ران کھل بھی گئی ہو یا گھٹنے کھلے ہوئے ہو تو حرج نہیں ہے۔ ویسے گھٹنوں کو چھپانا ضروری نہیں ہے، گھٹنوں تک اگر ہے کپڑا تو وہ سطر پورا ہو جاتا ہے مرد کا، ٹھیک ہے؟ لیکن ران کے بارے میں جو اختلافات یہ ہے کہ اگر ران جو ہے وہ کسی ضرورت کی وجہ سے کھلی ہے، ٹھیک ہے؟ اب انسان پرپزلی ایسا نہ کرے کہ ہر وقت اپنے اس طرح کی چھوٹی سی، صرف ایک بہت چھوٹا، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے مرد جو ہے وہ سوئمنگ کے لیے بہت چھوٹی سی اس پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن حالانکہ ایسی سوئمنگ کاسٹیوم ملتی ہے مردوں کے لیے جو کہ اس کی ران کو کور کرتی ہے، تو بہتر ہے کہ انسان سوئمنگ کے لیے بھی نکلے تو وہ والی پسند کرے جس میں اس کے جو ران کا حصہ ہے وہ چھپ جائے۔ اچھا، دوسرا ہے عورہ خفیفہ، تو شرمگاہ چھپی ہوئی ہوتی ہے مگر ران کھلی ہوئی ہو، جس کو عورہ خفیفہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ علماء میں اختلاف ہے، کیونکہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ران کو سطر میں شامل فرمایا اور حکم فرمایا کہ مرد بھی مرد کی ران کو نہ دیکھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسے کچھ مواقع ہیں جو ابھی حدیث بھی پڑھیں گے ہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران کو کھول دیا۔ تو اس وجہ سے عورہ خفیفہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی ران کھلی ہو جائے، لیکن اس کی شرمگاہ ہر حال میں ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ مردوں کے لیے نماز میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، نماز میں ناف سے گھٹنے تک کا ایک تو کور ہونا چاہیے مردوں کے لیے، اس کی ران چھپی ہوئی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ دوسرا اس کے کندھے چھپے ہوئے ہونے چاہیے، سینہ کپڑا ایسا لپیٹے کہ اس کے کندھے بھی چھپ جائے۔ نیچرلی جب کندھوں کو کور کرے گا انسان تو اس کا سینہ بھی چھپ جائے گا، کیونکہ اسی تہبند کو اوپر تک لائے گا تو سینہ بھی چھپ جائے گا۔ اچھا، تہبند ایک ضروری نہیں ہے، جیسے دو کپڑوں میں مرد جاتے ہیں عمرہ کے لیے تو ایک کپڑے کو تہبند بناتے ہیں، دوسرے کو کاندھوں پر ڈالتے ہیں چادر کی طرح، تو یہ بھی صحیح ہے نماز کے لیے۔
جیسے کہ میں نے بتایا کہ مردوں کا سر ڈھانپنا ضروری نہیں ہے نماز میں، لیکن ناف سے لے کر گھٹنوں کو چھپانا ڈھانپنا ضروری ہے۔ بہت مجبوری ہے کہ کپڑا ہے ہی نہیں، بہت تنگ ہے، تو پھر صرف تہبند باندھ لیں مگر نماز کو نہ چھوڑیں۔ اچھا، کچھ جو چیز سخت منع ہے وہ یہ کہ تکبر سے مرد کا جو تہبند اتنی لمبی ہو کہ وہ زمین پر لٹک رہی ہو، نماز میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ ویسے عام حالات میں بھی تکبر سے نہ لٹکائے، لیکن عام حالات میں اگر مرد کچھ ایسے کپڑے پہنے ہوئے، جیسے آج کل مرد پینٹ پہنتے ہیں تو وہ پیروں تک ہوتی ہے اور اس میں ٹخنے کور ہو جاتے ہیں، مگر اس میں کوئی تکبر کا وہ نہیں ہے، اس جگہ کا ایک رواج ہے کہ اس طرح کا لباس پہنا جاتا ہے، تو اس میں عام حالات میں اس میں گناہ نہیں ہے، مگر نماز میں انسان اپنے ٹخنوں کو مرد کھول دے، ٹھیک ہے، اگر پینٹ پہنی ہے تو اس کو تھوڑا سا اوپر کر لے، لیکن پیروں تک لٹکائے ہوئے جو اگر کوئی عبایا کی طرح جبہ جو مرد پہنتے ہیں، جلباب پہنتے ہیں یا تہبند باندھتے ہیں، اس کو پیروں کے تک نہیں لٹکنا چاہیے، زمین تک نہیں لٹکنا چاہیے، اس کے بارے میں بہت زیادہ وعید ہے، ٹھیک ہے، اس کو بالکل ہی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اچھا، اس طرح سے کپڑے کو لپیٹنا کہ بالکل ہاتھ پیر بھی اندر چلے جائے، اس کو منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، استعمال اس کو کہتے ہیں، اس کو منع کیا گیا ہے کہ انسان بالکل ایک بوری کی طرح اپنے آپ کو کپڑے کے اندر ہاتھ بھی اندر چلے جائے، یہ منع ہے۔ اچھا، پھر جب اس طرح کے کپڑے مرد پہنے تو عام حالات میں نماز کے علاوہ بھی وہ اکڑو ہو کر نہ بیٹھے، کیونکہ اس میں پھر انسان کی شرمگاہ کے کھل جانے کا حادثہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو انسان اس طرح نہ بیٹھے ان پوزیشنز میں کہ اس کی شرمگاہ کھل جائے۔ پھر آگے حدیث ہے، عورت کے سطر کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا اور بات کر لوں پہلے۔ دیکھیں، عورت کا جیسے کہ ہم نے جان لیا کہ عورت کا جو سر سے پیر تک کا ڈھانپنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، سارا جسم ڈھانپنا ضروری ہے، الا ما ظہر منہا، یعنی اس جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ الا ما ظہر منہا، کہ جو چیز ظاہر ہو جائے، تو اس میں نماز میں عورت کو ہاتھ اور چہرہ کھلا ہوا ہو سکتا ہے، باقی پورا اس کا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ عورت کے لیے اس کے پاؤں کا اوپر کا حصہ ڈھانپنا ضروری ہے یا نہیں، اس میں تھوڑا اختلاف ہے علماء میں، کیونکہ جس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی، وہ حدیث اصل میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، وہ صحیح ہے، مگر وہ قول جو ہے وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عورت ایک دوپٹہ اور ایک قمیص میں نماز پڑھ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا عورت ایک دوپٹہ اور ایک قمیص میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر اس کے قدم چھپے ہوئے ہوں، یعنی اس سوال میں کیا ہے کہ عورت نے ازار نہیں پہنی، صرف ایک ایسی لمبی قمیض جس کو ہم آج کل جلباب کی طرح سمجھ سکتے ہیں، اتنا لمبا ہے کہ وہ پیر تک پہنچتا ہے، تو اب اس کے اندر اگر ازار نہیں ہے، تہبند نہیں ہے، تب بھی پڑھ سکتی عورت۔ دیکھیں، ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ تنگی، کپڑے کی تنگی بھی ہو سکتی ہے لوگوں کے پاس۔ آج تو ہمیں اتنا تصور نہیں آتا کہ کیوں عورت اندر سے کچھ نہیں پہنے گی یا ایسی کوئی بات کیوں ہوگی، لیکن جب کمی ہے تو اس سلسلے میں ایک لمبی قمیض ہو صرف، جو کہ پیروں تک جاتی ہو، پیروں کو بھی کور کرتی ہو، اور اس کے اوپر سر پر چادر یا دوپٹہ اوڑھ لے تو اس کی نماز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس حدیث کو موقوف کہا گیا۔ موقوف کا مطلب یہ حضرت ام سلمہ تک اس کا قول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے نہیں بیان کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ اس میں دیا گیا ہے وہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اب اکثر علماء کے نزدیک کیا ہے کہ عورت کے لیے بہتر یہ کہ گھر میں بھی قدموں کو ڈھانپ کر نماز پڑھے، اور لوگوں میں تو لازمی طور پر وہ اتنے لمبے کپڑے اس کے ہونے چاہیے کہ اس کے قدم بھی چھپ رہے ہوں، ٹھیک ہے، مگر اس میں اختلاف کیا ہے؟ دیکھیے، اختلاف اس میں یہ کیا گیا کہ ویسے تو عورت کا باہر نکلنے کے لیے یہی سطر ہے کہ وہ سر سے پیر تک وہ کپڑے میں چھپی ہوئی ہو، تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن نماز میں کیا عورت گھر میں بھی اکیلی نماز پڑھ رہی ہے، اپنے گھر کے اندر ہے، کوئی نامحرم نہیں ہے، تو کیا اس کو یہ لازمی ہے کہ اپنے پیر چھپائے؟ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے۔
اس میں کچھ علماء نے کہا ہے کہ نہیں، اس ایسی صورت میں وہ اس کے پیر اتنے پیر چھپے ہوئے ہوں، کیونکہ دیکھیں اگر اتنا لمبا کپڑا نہیں ہے تو پھر عورت کو جرابیں پہننی پڑیں گی اس حکم پر عمل کرنے کے لیے، اور یہ ساری چیزیں زیادہ سخت کرتی عورت کے لیے، کیونکہ عورت گھر میں اگر ہے اور مختلف حالات ہوتے ہیں، مختلف موسم ہوتے ہیں، اس میں جرابیں پہننا یا اتنا لمبا لباس پہننا اگر یہ ممکن نہیں ہے، اس میں مشکل آتی ہے، تو کچھ علماء نے کہا کہ گھر کے اندر اگر اس کے پیروں کا جیسے اوپر کا حصہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، تو مگر سر پر چادر ہونا ضروری ہے، اتنی باریک کپڑا نہ ہو کہ اس سے بال جھلک رہے ہوں، سر پر ایسا کپڑا ہونا چاہیے جس سے اس کے بال بالکل نہ نظر آ رہے ہوں، اور چادر ایسی ہو کہ اس کے جسم اگر سینہ وغیرہ پر بھی آ جائے تو یہ اس کے لیے نماز کا لباس ہے عورت کے لیے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے عورتوں کے لیے کس چیز میں آسانی ہے؟ دیکھیں یہ تو خیر میں اپنی سوچ بتا رہی ہوں کہ انسان اگر ایک عورت اپنے لیے لباس ایک جیسے اسکرٹ کی طرح بنا لے، جیسے کپڑا سی لے، جسے تہبند سلی ہوئی تہبند سمجھ لیں یا اسکرٹ سمجھ لیں، لمبا اسکرٹ بنا لے، ایسے کپڑے سے بنائے جو اتنا باریک نہ ہو کہ جسم اندر کا جھلکتا ہو، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ عورت کے لیے بہت ہی گرمی سردی ہو، گرمی میں پہننا مشکل ہو رہا ہو، ایسا کپڑا ایسا کلر چوز کرے جس میں بہت سارے پھول پتے بھی نہ ہو، سادہ کلر مگر ایسا مضبوط کلر ہو جس میں اندر سے کپڑے اندر کا نہ دکھتا ہو، اور کمفرٹیبل کپڑے کا ایک ایسا بنا کے گھر میں رکھ لے جس سے پیر تک وہ چلا جاتا ہو، اور وہ نماز کے وقت اگر اس کو پہن لے، سر پر ایسا ایک بنا کر پہن لے جس سے سر بھی چھپ جائے، سینہ بھی چھپ جائے، تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے آسانی ہو سکتی ہے اس میں۔ اب ایسے چیزیں ملتی بھی ہیں بازار میں، یہ نہیں کہ نہیں ملتے، ایسے نماز کے 2 پیس کا سوٹ ملتا بھی ہے، تو انسان اپنے لیے اس میں بس کپڑا اور ڈیزائن ڈالنے میں وہ لوگ تھوڑا سا کمفرٹیبل نہیں رہتا ویسے، لیکن اگر اپنی پسند سے اپنی کمفرٹ سے کپڑا انسان ڈھونڈ کے ایسا بنا لے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ اگر مجبوری ہے اور پیر کھلے ہوئے ہیں تو گھر کے اندر انشاءاللہ، چونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، کچھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے، تو انشاءاللہ یہ اس میں اگر کوئی مجبوری ایسی عورت کے پاس کہ اس کو جرابیں پہننا مشکل ہے، اتنا لمبا نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ اس سے کام چل سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ جیسے ہم اللہ کی خوش رضا کے لیے کام کرتے ہیں تو ہم زیادہ احتیاط والے پہلو سے کام لیں تو انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ نماز میں ہم اپنے پیروں کو چاہے گھر میں بھی پڑھیں تو ہم اس پر اتنا لمبا کچھ ڈال لیں کہ پیر چھپ جائے۔ یہاں ایک اور حدیث ہے 362، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے مرد جو تھے وہ بچوں کی طرح اپنی گردنوں پر ازاریں باندھے ہوئے نماز پڑھتے تھے، اور عورتوں کو آپ کے زمانے میں حکم تھا کہ اپنے سروں کو سجدے سے اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک مرد سیدھے ہو کر نہ بیٹھ جائیں۔ دیکھیں جیسے کہ بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، چونکہ مدینہ میں ہجرت کر کے لوگ آتے تھے، اپنا سب کچھ اپنے گھروں میں چھوڑ کر ہجرت کر کے آ جاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، مسجد نبوی میں ایک جگہ بنی ہوئی تھی جہاں پر ایسے لوگ بہت سے لوگ رہتے تھے جن کے پاس پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ صرف سب کچھ دین کی خاطر چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر دین سیکھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ تو بہت سے مردوں کے پاس صرف کیا ہوتا تھا کہ ایک ازار ہے، اب اسی کو یعنی ایک کپڑا اس کو کمر میں نیچے باندھ کر اوپر، چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ اس کی گدی پر باندھ دیتے ہیں، اس طرح سے اس کو باندھ دیا کرتے تھے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ کپڑے گھٹنوں تک ہوتے بھی ہوں تب بھی یہ ممکن ہے کہ جب مرد سجدے میں جائیں یا سجدے سے اٹھیں تو عورتوں کی نظر ان کے سطر پر پڑ سکتی ہے، اس وجہ سے عورتوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ عورتیں تھوڑا سا ٹھہر کے سجدے سے سر اٹھائیں، کم از کم مرد جو ہیں وہ سیدھے کھڑے ہو جائیں تو پھر عورتیں اپنا سر اٹھائیں۔ اب اس حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتیں جایا کرتی تھیں اور وہ
کوئی بیچ میں پردہ نہیں ہوتا تھا مردوں اور عورتوں کے، صرف عورتیں پیچھے کی طرف ہوتی تھی اور مرد آگے ہوتے تھے صفوں میں، اور عورتوں کے لیے بہترین صف جو ہے وہ آخری صف کو کہا گیا کہ جس میں مردوں سے وہ زیادہ دور ہوتی تھی، اور عورتوں کے لیے وہی جیسے میں پہلے بتایا کہ عورتیں پوری کورڈ ہوتی تھی چادروں میں۔ باب ہے الصلاۃ فی جبۃ الشامیۃ، باب شام کے بنے ہوئے چغے میں نماز پڑھنا۔ تو اس حدیث میں امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کافروں کے بنائے ہوئے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا بھی درست ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اب یہ ان کپڑوں کو کافروں نے بنایا ہے تو ہم اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھیں جب شام میں کافروں کی حکومت تھی اور وہاں سے کپڑے آیا کرتے تھے مدینہ میں، اور ان میں یہ لوگ کپڑوں کو رنگنے کے لیے حلال جانوروں کا پیشاب استعمال کرتے تھے، تو اس کے باوجود جو ہے اس میں مسلمان نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، ان سے کپڑے لے کر، تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، باب ننگا ہونا کراہیت ہے، انسان کسی بھی صورت میں شوہر اور بیوی کے علاوہ جو ہے کسی کے سامنے ننگا ہونا اسلام میں اس کو جائز نہیں قرار دیا۔ پھر مختلف ہمیں بتائی گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول بتایا گیا جس میں آپ سے جب سوال کیا گیا کہ کیا پہن کر نماز پڑھے مرد، تو حضرت عمر نے تھوڑی چیزوں کے نام لیے۔ ایک شخص نے پوچھا، انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراغت دی ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراغت دی ہو تو تم بھی فراغت کے ساتھ رہو۔ آدمی کو چاہیے کہ نماز میں اپنے کپڑے اکٹھا کر لے، کوئی آدمی تہبند اور چادر میں نماز پڑھے۔ اکٹھا کرنے سے مطلب ہے کہ کپڑے ایسے نہ ہو کہ بار بار گر رہی ہو چادر، بار بار کبھی کاندھے کھل رہے، کبھی ہم کو بار بار کپڑوں کو نماز کے دوران صحیح کرنا پڑ رہا ہے، ایسے نہ ہو، ان کو اچھی طرح سے لپیٹ کر جو جہاں اگر گرہ لگانی ہے اس طرح لگا کر اور صحیح کر لے انسان، کہ پھر ایک بار نماز شروع کرے تو کپڑا بار بار ہلتا نہ ہو اپنی جگہ سے اور انسان کا سطر نہ کھلتا ہو۔ تو پھر اس کے اگر یہ چیز کا خیال رکھے انسان تو پھر تہبند چادر میں نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی نیچے تہبند باندھ لی، اوپر چادر ڈال لی، پھر کوئی تہبند اور قمیص میں کہ نیچے سے تہبند باندھ لی اور اوپر سے قمیص پہن لی، یا تہبند اور قبا میں، یعنی قبا سے مطلب بھی یہی ہوتا تھا کوٹ کی طرح اوپر کے حصے کو کور کرنا، کوئی پاجامہ اور چادر میں، کوئی پاجامہ اور قمیص میں، کوئی پاجامہ اور قبا میں، یعنی حضرت عمر فاروق نے لوگوں کو کئی چیزیں بتا دی کہ تم اس طرح سے پڑھ سکتے ہو، یہاں تک کہ جانگیا نیچے پہنا ہے، اوپر سے قبا پہن لی اور انسان کا سطر چھپ گیا تو یہ بھی صحیح ہے۔ پھر جانگیا اور قمیص لمبی پہن لی جو گھٹنوں تک جا رہی ہے اور نیچے صرف جانگیا پہنا ہے تو ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ مختلف اقوال جو ہے حضرت عمر فاروق کے ہیں، ٹھیک ہے، امام بخاری یہاں لائے ہیں تاکہ اس کی تشریح ہو جائے کہ مرد کیا کیا پہن سکتے ہیں۔ پھر 2 کپڑوں سے احرام کی طرح باندھنا اور کاندھوں کو ڈھانپ کر بھی نماز پڑھا جا سکتا ہے۔ اب مرد کی ران کا مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہاں پر امام بخاری جو حدیث لائے ہیں ہم اس کو پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ اور باتیں بھی اور حدیث کافی دلچسپ ہے تو میں اس کو پڑھ لیتی ہوں۔ اور اس میں امام بخاری صرف اس کو اس لیے لائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی ران کو کھولا، تو اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جہاں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایک مرد اپنی ران کو نہ کھولے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا اپنی ران کو۔ دیکھیں ایسی کچھ احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے منع فرمایا، پھر آپ کا عمل ثابت ہوا، تو اس کے لیے علماء نے بہت سی غور و فکر کر کے کچھ اس کی وضاحتیں کی ہے اس طرح کی حدیث کی۔ ایک وضاحت یہ کی کہ بعض چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت تھی جو امت کے لیے نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول میں تضاد نظر آیا ہمیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث اور آپ کی فعلی حدیث میں تضاد نظر آئے تو اصل حکم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور حکم امت کے لیے ہے کہ امت کو اس پر عمل کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو پھر اس وقت چھوڑ دیا جائے گا، اس وقت جب کہ صاف واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع کیا ایک کام سے، تو پھر آپ کے فعل کے بارے میں اس کو چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہے،
بعض چیزوں میں جیسے ٹائمنگ کا ہوتا ہے کہ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا، پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی اجازت دی اور خود کر کے بتایا، تو اس میں پھر تقدیم اور تاخیر کا مسئلہ آتا ہے کہ جو بعد کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو دیکھا جائے گا کہ جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا حکم کیا تھا اس کو پھر برقرار رکھا جاتا ہے۔ پھر علماء ایک طرح سے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کے لیے منع فرما کے کچھ کبھی کر کے دکھا دیتے ہیں، خود بھی کر لیتے ہیں، تو اس میں امت کے لیے وسعت پیدا کرتے ہیں کہ انسان عام طور پر نہ کرے، لیکن کوئی مجبوری ہے، ایسے حالات ہیں جس میں انسان کو یہ چیز کرنا ہے، پڑ گئی، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے تو امت کے لیے تھوڑی سی گنجائش مل جاتی ہے کہ ہاں کچھ حالات میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ران کے مسئلے میں علماء نے یہی کہا کہ ران کو ڈھکنا ضروری ہے مرد کے لیے، لیکن اگر کچھ ایسے حالات ہو جائے کبھی، یا کبھی غفلت ہو جائے انسان سے، کبھی بے خیالی میں کھل جائے، تو یہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی گنجائش بتا دی ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی وقت ضرورت ران کو کھولا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو مسائل کو کس طرح سمجھا جاتا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب ہم حدیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال اخبرنا اسماعیل بن علیتا قال اخبرنا عبد العزیز بن صہیب عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا خیبر فصلینا عندها صلاة الغداء بغلس۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ہمیں نماز پڑھائی۔ کیسے پڑھائی؟ خیبر کی جب قریب پہنچ گئے تو نماز پڑھائی، اور نماز فجر کی تھی، اور وہ غداتن یعنی فجر کی نماز تھی، بغلسن مطلب یہ کہ بالکل ارلی وقت میں، ابھی بہت اندھیرا تھا اس وقت فجر پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ پھر فرکب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکب ابو طلحہ وانا ردیف ابی طلحہ۔ اب پھر کیا کیا؟ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اپنی سواری پر، اور اسی طرح حضرت ابو طلحہ بھی سوار ہوئے۔ ابو طلحہ حضرت انس کے سوتیلے والد تھے، یعنی حضرت انس کی والدہ جو تھی ام سلمہ، ان کے دوسرے شوہر تھے یہ۔ تو ابو طلحہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اپنی سواری پر سوار ہوئے۔ وَأَنَا رَادِفُ، اور میں جو تھا وہ حضرت طلحہ کے پیچھے سواری پر تھا۔ حضرت انس ابھی چھوٹی عمر کے تھے، وہ جہاد کے قابل نہیں تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ان کی والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو پیش کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ رکھتے تھے۔ تو حضرت طلحہ کے پیچھے سواری میں حضرت انس بیٹھ گئے، یعنی سوار ہو گئے۔ فَأَجْرَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی زُقَاقِ خیبر وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمِسُ فَخِذَ نَبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو کر چلے، حضرت طلحہ اس طرح سے سواری چلا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ بالکل تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنا رخ جو تھا خیبر کی گلیوں کی طرف کیا، ٹھیک ہے۔ اور ہم چونکہ دونوں سواریاں ساتھ ساتھ چل رہی تھی، تو حضرت انس کا جو گھٹنا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار آپ کی ران پر ٹچ ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ثم حسر الازار عن فخذه حتى انی انظر الى بیاض فخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنے ران سے کپڑے کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اب بھی سوار ہیں، حضرت انس اپنے والد کے اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ ہیں، حضرت اتنی سواریاں دونوں قریب ہیں کہ حضرت انس کا گھٹنا بار بار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کو چھو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران سے کپڑے کو ہٹا لیا، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید ران کو دیکھ رہا تھا۔ فلما دخل القریۃ قال، اب امام بخاری اس حدیث کو صرف اتنے ٹکڑے کی وجہ سے لائے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کھل گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اب آگے حضرت انس بتا رہے ہیں، فلما دخل القریۃ قال اللہ اکبر خربت خیبر۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ لگایا اور فرمایا کہ برباد ہوا خیبر۔ خیبر میں کون لوگ تھے؟ خیبر میں یہودی تھے۔ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے وہاں پر، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ مدینہ کیا تھا جو کہ صلح کا معاہدہ تھا، مگر ان قبیلوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار بے وفائی کی، بار بار دھوکہ دیا اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی۔ تو آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبیلوں کو مدینہ سے شہر بدر کر دیا تھا۔ تو یہ لوگ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن خیبر میں جا کر بھی وہ بار بار مسلمانوں کے لیے مشکل کھڑی کرتے تھے۔ جنگ خندق میں انہوں نے مشرکین کو ورغلا کر ان کو مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے لے کر آئے تھے، تو یعنی کہ ان کی شرارتیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے جب مکہ فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب خیبر کا ارادہ کیا کہ اب ان کو ان کی شرارتوں کا جواب دینا ضروری ہے، اب ان کو خیبر سے نکالنا ضروری ہے، کیونکہ جہاں تک یہ موجود رہیں گے مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتے رہیں گے۔ تو پھر آپ نے خیبر پر حملہ کیا تھا۔ تو اب جب خیبر کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ لگایا اور کہا کہ برباد ہوئے خیبر، اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی ہم اترتے ہیں ایسی قوم کے صحن میں جن کو ڈرایا گیا تھا، تو وہ پھر ان کے لیے جو ہے منحوس دن ہوتا ہے، بہت برا دن ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان کو کئی بار سمجھایا گیا کہ وہ اپنی شرارتوں سے باز آ جائے، ان کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی، مگر وہ سب کچھ جانتے بوجھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے، اسلام سے دشمنی رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کو ڈرایا جاتا تھا اگر اس کے صحن میں ہم جب اترتے ہیں تو پھر ان کے لیے وہ صبح منحوس ہوتی ہے۔ قالہا ثلاثاً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات کہی۔ قال وخرج القوم الى اعمالهم، تو پھر صبح، چونکہ صبح کا وقت ہوا تھا تو اب جو تھے وہ لوگ اٹھے اور اپنے اپنے کام دھندے کے لیے گھروں سے نکلے۔ تو فقالو، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لشکر آ چکا ہے، تو کہا محمد، قال عبد العزیز وقال بعض اصحابنا والخمیس، تو انہوں نے کیا ایک دوسرے کو چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ آ چکے ہیں۔ خمیس بہت بڑے لشکر کو کہتے ہیں، یعنی الجیش۔ اچھا، اب دیکھیں ان کو پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب حملہ کریں گے ہم پر، ٹھیک ہے، وہ روز رات کو وہ تیار ہوتے تھے، وہ تیاری کر کے سوتے تھے، اپنے ہتھیار لے کر سوتے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی کہ اس دن بالکل غافل ہو کر سوئے، اور جب تک مسلمان ان کی گلیوں میں نہ پہنچ گئے مسلمانوں کا لشکر، ان کو ہوش ہی نہیں تھا۔ تو اسی وجہ سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منحوس ہے ان کے لیے یہ دن کہ ان کو یہ غافل ہو کر سوئے، اور ان کے پاس بڑے بڑے قلعے تھے۔ پھر قال فَأَصَبْنَاهَا عَنْ وَطَنٍ، اب حضرت انس جو ہیں انہوں نے یہاں پر اختصار ہے، ٹھیک ہے، پورا واقعہ نہیں ہے، مگر یہ حدیث میں پورا واقعہ بھی مختلف جگہوں پر امام بخاری نے اس کو پورا ذکر فرمایا ہے کہ کیا کیا ہوا تھا۔ بہرحال یہاں پر حضرت انس کہتے کہ ہم نے حاصل کر لیا، فتح کر لیا خیبر کو لڑائی کر کے، یعنی کہ ایسے نہیں تھا کہ انہوں نے فوراً ہتھیار ڈال لیے، وہ لڑے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ فَجُمِعَ الصَّبِيُّ فَجَاءَ دِحْیَةُ قَالَ، پھر جب جیت گئے مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تو ان کے جو قیدیوں کو جمع کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں صرف وہی غلام الاؤڈ ہے جو لڑنے کے لیے آتے ہیں مسلمانوں سے اور پھر وہ پکڑے جاتے ہیں، ان کو پھر غلام بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب غلاموں کو پکڑا گیا۔ فَجَاءَ دِحْیَةُ قَالَ، تو ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب غلاموں کو جمع کر لیا گیا تو ایک صحابی دحیہ کلبی تھے، یہ بہت عظیم صحابی ہیں، وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔
ان صحابی کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں. یہ وہ صحابی ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے پاس بھیجا تھا اسلام کی دعوت دینے کے لیے. ہرقل کون تھا؟ وہ شام کا وہ رومیوں کا بادشاہ تھا، عیسائی تھا. اور اس کے علاوہ دحیہ کلبی کی یہ خوبی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آتے تھے تو اکثر حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے کہا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتنی جاریتن من السبی. انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے ایک لونڈی دے دیں، ان غلاموں میں سے ایک لونڈی مجھے میرے لیے دے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فخذ جاریتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا اچھا جاؤ تم اپنے لے لو، کوئی ایک لونڈی کو لے لو جا کے غلاموں میں سے. تو فاخذ صفیہ بنت حیی. اب دحیہ کلبی جب گئے تو اپنے لیے کس کو پسند کیا؟ یہودیوں کی شہزادی صفیہ بنت حیی، یعنی کہ جو خیبر کے 2 قبیلوں کے جو سردار تھے ان کی شہزادی جو تھی اس کو لے کر آ گئے، اپنے لیے لے لیا اس نے. اچھا، فجاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال، اب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا نبی اللہ اعطیت دحیۃ صفیۃ بنت حیی سیدۃ قریظۃ والنذیر. ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک صحابی آئے اور ان کا یا رسول اللہ آپ نے بنو قریظہ اور بنو نذیر کی شہزادی اور سردار کی بیٹی کو دحیہ کو گفٹ کر دیا ایز اے غلام. کیونکہ دیکھیں یہ کیوں حیرت کی بات تھی ان کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ جو تھے وہ لوگوں کے مرتبے کا خیال رکھتے تھے. ایون مشرکین بھی ہوتے تھے، ایون جنگی قیدی بھی ہوتے تھے. اگر کسی کو بڑا رتبہ اللہ نے دیا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر اتنے ذلیل یا چھوٹے مقام پر نہیں رکھتے تھے کہ اس شخص کے اندر نفرت اور بڑھ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں میں بھی جب کسی پر غلبہ آتا تھا تو لوگوں کے مقام مرتبے کا خیال رکھتے تھے. تو اب اس شخص نے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس نے کس کو پسند کیا ہے، تو اس شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ تو دحیہ نے تو شہزادی کو قبول کر لیا، اب ایک شہزادی کو ایک عام آدمی کی غلامی میں ڈال دینا یہ بہت بڑا مرتبے کو نیچے کرنے کی بات ہے، اور ایسے میں پھر خرابی بنتی ہے. کیونکہ دیکھیں ایک انسان کو اتنے بڑے رتبے سے گرایا جائے گا تو وہ سرکشی کرے گا، وہ اس کے اندر برائی جاگے گی. ٹھیک ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس شخص نے کہا لا تصلح الا لک، کہ اگر اس کو تو وہ تو صرف آپ کے لائق ہے، وہ شہزادی ہے، وہ آپ ہی کے لائق ہے صرف. قال ادعوہ بہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس کو بلاؤ، دحیہ کو بلاؤ کہ وہ اس صفیہ رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے. ٹھیک ہے، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھی لیکن بعد میں ہوئی، تو ان کو لے کر آئے. فجاء بہا، تو ان کو لے کر آئے حضرت دحیہ کلبی. فلما نظر الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خذ جاریۃ من السبی غیرہا، کہ جاؤ تم جو ہے 2 غلاموں میں سے اپنے لیے کوئی اور غلام کو پسند کر لو، کوئی اور لونڈی کو پسند کر لو، ان کو چھوڑ دو. قال فعاتقها النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا. اچھا وہ مسلمان بھی ہو گئی. ٹھیک ہے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد بھی کر دیا. وَتَزَوَّجَهَا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان سے نکاح فرما لیا. دیکھیں یہاں پر حضرت صفیہ کی بہت بڑی عزت افزائی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو ایز اے غلام اپنے پاس رکھ سکتے تھے اور ایز اے لونڈی اس کو استعمال کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اس کو عزت بخشی، اس کو آزاد کیا، اور اس کی آزادی جو ہے وہ مہر کے طور پر رکھی اور اس کے ساتھ آپ نے نکاح فرما لیا. ٹھیک ہے، اور یہ ہماری امہات المومنات میں شامل ہو گئی، ہماری ماں بن گئی. ٹھیک ہے، ایک یہودی عورت جو تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزت بخشی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں دیکھیے اس میں بہت حکمتیں تھیں. یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ
جہاں کوئی عورت پسند آتی اس کو اپنے بیویوں میں شامل نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کی 100 بیویاں ہو سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں میں بڑی حکمتیں تھیں۔ جہاں آپ کوئی بڑے قبیلے کی جہاں عزت والی عورت ملتی تھی، حضرت جویریہ بھی اسی طرح ہاتھ آئی تھی، ان سے بھی شادی کی تھی تو ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بھی سردار کی بیٹی تھی۔ اسی طرح حضرت جو مکہ کے سردار تھے ابو سفیان، ان کی بیٹی بھی بیوہ ہو گئی تو ان سے بھی شادی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے حضرت ابو سفیان جو تھے وہ نرم پڑ گئے۔ وہ بہت بڑے دشمن تھے اسلام کے اور بڑی بڑی جنگیں لڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ان کی بیٹی جو حفصہ چلی گئی تھی وہ بیوہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا۔ تو وہ آپ کی شادیوں میں بڑی سیاست اور حکمت بھی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر حضرت صفیہ سے شادی کی، وہ بڑی اچھی ثابت ہوئی، بڑی فرما بردار اور اسلام عبادت گزار۔ اور تو بہرحال اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے نکاح کر لیا۔ فقال له ثابت یا ابا حمزہ ما اصدقها۔ اب جن لوگوں کو حضرت انس اپنے شاگردوں کو ظاہر بعد میں یہ حدیث سنا رہے تھے، تو ان میں سے ایک نے کہا یا ابو حمزہ، ابو حمزہ حضرت انس کی کنیت تھی، انہوں نے کہا کہ کیا مہر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو؟ قال نفسہا، حضرت انس نے کہا ان کی آزادی ہی ان کا مہر تھا۔ دیکھیں یہ بھی پتہ چلتا ہے یہاں پر کہ اسلام میں مہر کی کتنی، عورت کی مہر کی کتنی اہمیت ہے، کہ مہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں مہر کو مذاق بنایا جاتا ہے کہ اس میں شرعی مہر کر کے 100 روپے ڈال دو، مہر کے 50 روپے ڈال دو یا 500 ڈال دو، اس طرح سے عورت کا یہ حق تلفی ہوتی ہے، کیونکہ اگر ایک اچھا گھرانہ ہے، شوہر کے پاس وسعت ہے، تو اس لحاظ سے مہر ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال ان کی آزادی اور غلام کی آزادی کوئی معمولی بات نہیں ہوتی تھی، غلام سستے نہیں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور ان سے پھر شادی کی تھی، تو یہ ان کا مہر ثابت ہوا تھا۔ پھر اذا کان بالطریق جہزتها له ام سلیم، پھر جب خیبر کے بعد نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، تو راستے میں رک کے پھر ایک جگہ رکے تو حضرت ام سلیم جو تھی وہ حضرت انس کی والدہ تھی، انہوں نے ان کو دلہن بنایا۔ اب دیکھیں یہاں حضرت ام سلیم کی پوری فیملی جنگ میں شامل ہے، حضرت ام سلیم ہے، حضرت انس ہے جو ان کی والدہ ہے ام سلیم، وہ ہیں ابو طلحہ جو ان کے سوتیلے باپ ہیں، یعنی پوری فیملی شامل ہے جنگ کے لشکر میں۔ اور یہ فیملی بہت ہی، حضرت ام سلیم بہت ہی عظیم خاتون تھی، اور ان کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں واقعی میں مسلمان عورتوں کی مضبوطی اور ان کے کردار کی مضبوطی، ان کے ایمان کی مضبوطی سے ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہوتی ہیں وہ عورتیں۔ تو بہرحال حضرت ام سلیم نے ان کو تیار کیا، دلہن بنایا۔ فَأَحَدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، رات کے وقت پھر ان کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عُرُوسًا، آپ نے صبح کی ایز اے دولہا کے طور پر صبح کی۔ فقال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان عنده شیء فلیجیء به، وبسط نطعا فجعل الرجل یجیء بتمر وجعل الرجل یجیء بالسمن واحسبه قد ذکر السویق فقال فحاسوا حیثا فکانت ولیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے پاس کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہو تو ان کو لے آؤ، ٹھیک ہے۔ اپنے کچھ صحابہ کرام کو فرمایا، تو پھر ایک دسترخوان بچھا دیا گیا، اور لوگوں نے کھجوریں اور گھی اور کچھ نے کہا کہ ستو بھی، یہ ساری چیزیں لے کر آئے، اور اس سے ایک ملیدہ بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
فکانت ولیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہے نہیں تفصیل میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت انس کو بھیجا کہ کچھ قریبی لوگوں کو لے آئے، یعنی کہ ظاہر ہے پورا لشکر تھا آپ کے ساتھ تو، لیکن جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے قریب تھے جن لوگوں کو، ان کو بلایا گیا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا۔ یہاں پر ہمیں ولیمہ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ولیمہ بھی ایک سنت کا طریقہ ہے کہ اور ولیمہ میں یہاں روٹی نہیں تھی نہ گوشت تھا، مگر ولیمہ ایک ملیدہ تیار کر کے ولیمہ بنایا گیا۔ تو الحمدللہ یہ ہماری حدیث پوری ہوئی۔ تو اس میں ہمیں کیا کچھ چیزیں اس کے بارے میں امام بخاری نے کئی ابواب میں اس کو لائے ہیں، ہم مختصراً اس کے ایک بار دیکھ لیتے ہیں کیا کیا فائدے ہم نے یہاں سیکھے۔ حضرت صفیہ شہزادی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شرف اور مقام اور شرافت نسبی کا خیال فرمایا، یہ آپ کا طریقہ تھا، ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا۔ اچھا، تو مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ حفظ و مرتبہ، لوگوں کو اللہ نے اگر کوئی مرتبہ دیا ہے تو انسان کو اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اسی سے ایک سائڈ کا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ شادی بیاہ میں 4 چیزیں ہم سے کہی گئی ہے، دیکھیں، عورت کا دین، عورت کے نسب، عورت کا مال، عورت کی خوبصورتی، لیکن دین کو اہمیت دینے کے لیے کہا گیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بہت ہی امیر لڑکی، بہت ایسے، کیونکہ جیسے انسان ایک ماحول میں پلا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ چیزوں کا عادی ہوتا ہے، کچھ اس کا ایک شخصیت بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اس کو ایک بہت ہی غریب انسان کے ہاتھ میں دے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کامیابی کا ذریعہ نہ بنے۔ تو انسان کو اس حفظ مرتبہ کے اصول سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی بیاہ میں اگرچہ دین کو ترجیح دے، مگر انسان اپنے خاندانوں کو بھی دیکھے، دونوں خاندان کیسے ہیں ایک دوسرے کے لحاظ سے، ان میں اتنا زیادہ تو فرق نہیں ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے لیے پھر بعد میں نبھانا مشکل ہو، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ مہر ان کی آزادی تھی، یعنی مہر جو ہے ہونا چاہیے نکاح میں، یہ ضروری چیز ہے۔ پھر حضرت صفیہ بہت وفادار ثابت ہوئی، مسلمان ہوئی تھی، 50 ہجری میں وفات پائی تھی انہوں نے۔ اور پھر کھانے کے لیے دسترخوان نکالنے کا، بچھانے کا بھی ہمیں مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے سنت کا۔ نکاح میں عورت کا مہر ہونا، پھر بغیر روٹی اور گوشت کے ولیمہ کھانا، کھجور، پنیر، گھی سے ملیدہ بنایا ہوا تھا، تو ولیمہ کرنے کی ہمیں دلیل ملتی ہے۔ پھر جنگ کے وقت اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا طریقہ ہے، کسی بڑے موقع پر بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ تو باب فی کم تصلی المرأۃ من الثیاب، کہ عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے، ہم اس کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، میں صرف ترجمہ کر دیتی ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے اور آپ کے ساتھ نماز میں کئی مسلمان عورتیں اپنی چادریں اوڑھے ہوئے شریک ہوتی تھیں، پھر اپنے گھروں کو واپس چلی جاتی تھیں۔ اس وقت انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ کیوں نہیں پہچان سکتا تھا؟ کہ چادر میں وہ پوری طرح سے لپٹی ہوئی ہوتی تھی، اور یہی عورت کے لیے نماز کا لباس ہے کہ سر سے پیر تک لپٹا ہوا ہونا۔ باب حاشیہ بیل لگے ہوئے کپڑے میں نماز پڑھنا، اس کے نقش و نگار کو دیکھنا۔ دیکھیے بعض اوقات ایسے کپڑے ہوتے ہیں جس میں بڑے پھول پتے بنے ہوئے ہوتے ہیں، بہت شوخ رنگ ہوتے ہیں، ڈیزائنیں ہوتی ہیں، تو اس میں اگر انسان نمازی کا دھیان جاتا ہے تو ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے نماز میں، زیادہ ایسے سمپل سادہ کپڑوں کلر کے ہونے چاہیے۔ اب آج کل تو مصلی اتنے نقش و نگار والے بنا دیے جاتے ہیں کہ انسان کو مصلوں میں بہت سی تصویریں نظر آنے لگتی ہے، کبھی کسی کا چہرہ نظر آتا ہے، کبھی کچھ نظر آتا ہے، تو ایسے مصلوں کو بھی پھر اس پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ سادہ مصلی ہو اور سادے کلر والے کپڑے ہوں تو یہ نماز کے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر باب ایسے کپڑے میں اگر کسی نماز پڑھیے جس پر سلیب یا مورتیاں بنی ہوئی ہوں تو نماز فاسد ہوگی یا نہیں، اس کی ممانعت کا بیان۔ دیکھیں اگر ایسی تصویریں بنی ہوئی ہیں کسی چیز کی، کوئی زندہ چیزوں کی تصویریں ہیں، جانوروں کی یا کوئی مورتیوں کی یا اس طرح کی کچھ بھی تصاویر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، تو پھر ایسے کپڑے جائز نہیں ہیں نماز کے لیے۔ ایسے کپڑوں کو دیواروں پر لٹکانا بھی نہیں چاہیے، پردوں کو بھی ایسے کپڑوں سے نہیں بنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر ریشم، مردوں کے لیے ریشم حرام ہے تو مرد ریشم میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔
اور سرخ رنگ مردوں کے لیے، دیکھیں مردوں کو منع کیا گیا ہے کہ عورتوں کی مشابہت نہ کرے کپڑوں میں، تو سرخ رنگ عام طور پر عورتوں کے لیے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ ہاں البتہ سرخ رنگ کے اندر سرخ دھاریاں بنی ہوئی ہیں، کپڑا کچھ اور ہے، جیسے وائٹ سفید کپڑا ہے یا براؤن ہے، اس میں سرخ دھاریاں ہیں، کچھ تھوڑا بہت سرخ ہے تو وہ جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سرخ جبہ پہنا ہوا تھا ایک بار۔ اس حدیث میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح سے کچھ سرخ رنگ ہو تو صحیح ہے، لیکن بہت شوق اور بالکل جیسے عورتوں کے لیے جو بالکل سرخ کلر کا ہوتا ہے ویسے کپڑے میں مرد نہ پڑھیں تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری آج کا سبق پورا ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ آمین آمین ثم آمین۔ اللہم آمین۔ آمین ثم آمین۔